صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی مقدس مطہر کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ کسی نبی کے پیروکار بہت زیادہ تھے، کسی کے تعداد میں کم تھے، اور کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے کہ جو اکیلے ہی آئیں گے۔ ہر نبی کو میرے اللہ نے اس کی قوم کی چاہت کے مطابق معجزات ادا کیے ہیں۔ معجزہ ہوتا کیا ہے اور کرامت کیا ہوتی ہے؟ معجزہ نبی کی ذات سے صادر ہوتا ہے اور کرامت اللہ کے ولی سے صادر ہوتی ہے جو غیر نبی ہو۔ بے شمار اقوام نے اپنے اپنے انبیاء سے مطالبات کیے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے جب تک آپ ہمیں کوئی ایسے معجزات نہ دکھائیں جو خرق عادت ہو، ایسی بات جس کو ذہن تسلیم نہ کرے اور وہ نبی کے بس میں بھی نہ ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کرامت بھی ایسے ہی ہے جو خرق عادت ہو۔ تو تمام مخلوقات نے اپنے اپنے انبیاء سے مطالبات کیے۔ کسی قوم نے کہا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، حاملہ ہو، آتے ہی اس کو جنم دے دے۔ تو رب العالمین نے اس قوم کو وہ معجزہ عطا کر دیا۔ پیغمبر سمود، قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام ان کے نبی ہیں۔ اونٹنی آئی، بچے نے جنم دیا، نشانی مانگنے کے بعد بھی انہوں نے اس اونٹنی کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ پھر میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان کے اوپر آندھیاں برسائی، بارشیں برسائی، زلزلے دیے ان کو۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں ایسے ہو گئے گویا کہ وہ کل تھے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے،
جب قوم نے کہا کہ اے مریم یہ تو بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے، تو میرے اللہ نے اس شیر خوار بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو، اس کی زبان کو قوت دی، اور اس بچے نے بول کر کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، آگ میں لوگوں نے پھینک دیا، لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ میرے اللہ نے دکھلا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ میرے اللہ آگ کو، جو انسان کو ہر چیز کو جلا کر رکھ دے، وہ ابراہیم کو بچا لے، تو پھر ہم ضرور اس کو، اللہ کو مانیں گے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے اللہ نے بے شمار مقامات پر، قرآن میں ایسی بہت بے شمار آیات ہیں جنہیں میرے اللہ نے یہ صادر فرما دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مطالبات مشرکین مکہ نے کیے، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو تب مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے نہروں کو جاری کر دیں، باغات کو اگا دیں، آسمان سے ایسی کتاب لے آئیں، زمین سونا اگلے، ایسے بے شمار مطالبات کیے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مکہ والو، تمہارے مطالبات بھی پورے ہو جائیں گے جیسے پہلی قوموں کے مطالبات پورے ہوئے، لیکن یہ نہ ہو مطالبہ آنے کے بعد، تمہاری بات پوری ہونے کے بعد تم نے پھر نہ مانا، سوچ لو پھر تمہارا حال بھی پہلی قوموں کی طرح ہوگا۔ آقا علیہ السلام آسمانوں پر گئے، آسمانوں کی سیر کی، میرے اللہ نے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، جہنم میں چلنے والے لوگوں کو بھی دکھایا، سارے معاملات، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ تو واپسی پر آ کر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو جہل نے یہ کہا کہ آقا یہ کہتے ہیں کہ میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے مشرکین مکہ، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، آقا علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ مشرکین مکہ نے سوال کرنے شروع کر دیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے سیر کی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ گئے ہیں، ساتوں آسمانوں کی آپ نے سیر کی ہے، انبیاء سے ملاقات کی ہے، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، فرشتوں سے بھی ملے، اور ایک ہی رات میں آپ واپس بھی آ گئے، تو بتائیے
بیت المقدس کے دروازے اور کھڑکیاں کتنی ہیں؟ یہ مشرکین مکہ نے سامنے جو ہے اعتراض رکھ دیا۔ لیکن مشرک تو مشرک ہوتا ہے، وہ کیا جانے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے اللہ اپنے انبیاء کو مبعوث کرتے ہیں، ان کی رسالت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کی جان مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو رب العالمین نے مشرکین مکہ کے کہنے پر کہ بیت المقدس کے دروازے اور کھڑکیاں کتنی ہیں، رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس بھی کر دیا، دروازے بھی کر دیے، کھڑکیاں بھی کر دی۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے دروازوں کو دیکھ کر گن کر مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں، اے مشرکین مکہ، بیت المقدس کے دروازے اتنی ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں اتنی ہیں، بیت المقدس کا صحن اس طرح ہے، اس طرح بیت المقدس کے حالات ہیں۔ تو میرے اللہ نے یہ باور کروا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ دے کر بتا دیا کہ اے مشرکین مکہ، میں نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، میں نے اس کو رسالت دی ہے، میں نے اس کو پیغمبر بنایا، میں نے نبی بنایا ہے، اور یہ پیغمبر میری ہی کی ہوئی بات کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی وحی کے مطابق یہ پیغمبر بولتا ہے، لہذا تم مانو یا نہ مانو، میں نے اپنے پیارے پیغمبر کے سامنے بیت المقدس بھی کر دیا، اس کی کھڑکیاں بھی کر دی ہیں، دروازے بھی کر دیے ہیں، بتلا دیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خندق کھود رہے ہیں۔ خندق کھودتے کھودتے ایک بھاری چٹان آ گئی، بھاری پتھر آ گیا۔ اب صحابہ اکرام 3 دن مسلسل اس خندق کو کھود رہے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو یہ کہا جائے بھائی ایک نماز میں 15 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دین کے لیے۔ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے بھوک کی حالت میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودنا شروع کی، اور خندق کھودتے کھودتے حالات کیسے آ گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے ستایا ہوا ہے، ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک پتھر صحابہ کرام نے باندھا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قمیض مبارک اٹھا کر بتایا، میرے آقا نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ خندق کھود رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مشقت والا کام ہے۔ آج ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، مسجد کے لیے ٹائم نہیں ہے، مدرسے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے راستے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی کو راہ دکھانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی نابینے کو روڈ کراس کروانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر ہم کیوں روتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 3 دن کے بھوکے، بھاری چٹان آ گئی، پتھر آ گیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بھاری پتھر آ گیا، چٹان آ گئی۔ یا رسول اللہ، یہ بھاری پتھر اور چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا کائنات کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ کالی کملی والے نے گدال اٹھائی، 1 ماری 2 ماری، جیسے ہی گدال مارتے گئے صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ وہ بھاری چٹان اس طرح ہوگی جیسے ریت کے ذرات تھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ نے دکھا دیا کہ صحابہ کرام کو بتلا دیا کہ جہاں میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھ لگ جائیں وہ بھاری چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔
अब खंदक खोद रहे हैं, सहाबा इकराम भूख के सताए हुए हैं। सैयदना जाबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं घर जाता हूँ, खाने पीने के लिए कुछ देखता हूँ। बीवी से पूछते हैं, ऐ मेरी रफ़ीका हयात, घर में कुछ खाने पीने के लिए हैं? मैंने आका को देखा है, आका ने खंदक खोदने के लिए अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए हैं। बीवी कहने लगी, जाओ कोई यहाँ कोई गंदम या कोई जौ पड़े होंगे थोड़े से, वो ले आओ, ये बकरी का बच्चा है, इसको ज़िबा कर लो। ज़िबा कर लिया बकरी का बच्चा, सालन बना लिया, आटा गूंद लिया। ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा। आहिस्ता से कानों में कहा जाबर ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरी घर वाली ने थोड़ा सा खाना बनाया आपके लिए ताकि आपकी भूख मिट सके। कुर्बान जाऊं उस पैगंबर पर जिसने वहां भी हमारा ख्याल रखा, रब्बी उम्मती कहा। फरमाया, मेरे सहाबा तैयार हो जाओ, जाफर ने तुम्हारे लिए दावत बनाई है, मेरे सहाबी ने तुम्हारे लिए दावत बनाई है। अब वो सहाबा कितने थे? लगभग 1500 सहाबा थे। कहाँ वो बकरी का बच्चा और चंद किलो जौ। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे घर लेकर जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाए और फरमाया, बनाना शुरू करो, लेकिन इस हंडिया से तुमने सारा सालन नहीं निकालना। आटे के ऊपर एक कपड़ा रख दो, उस कपड़े के नीचे से आटा निकालते रहो और इस हंडिया से सालन निकालकर सहाबा इकराम को देते रहो। सहाबिया कहती है, रब्बे काबा की कसम, मैंने देखा वो लगभग 1500 की तादाद जो है वो 10-10 करके आते रहे, खाते रहे, आते रहे, खाते रहे। मेरे प्यारे पैगंबर ने खाने से पहले अपना लुआब मुबारक उस हंडिया में डाला, उस आटे में डाला। मेरे अल्लाह ने बरकतों की, रहमतों की बरखा बरसा दी। तमाम सहाबा इकराम ने खाया। आले जाफर कहते हैं, अहलिया कहती है, मेरे अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिखाया, सब सहाबा इकराम खाकर चले गए, हमने मोहल्ले में भी बांटा। रब्बे काबा की कसम, जितना सालन था उतना ही पड़ा है और ऐसे लग रहा था जैसे सालन हांडिया से बाहर आ रहा है। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक की बरकत है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरे अल्लाह ने बता दिया है, ऐ मुशरिकीन मक्का, तुम मानो या ना मानो, मैंने अपने प्यारे हबीब के लुआब में इतनी बरकत डाल दी है, सैकड़ों सहाबा इकराम खाना खाकर भी चले जाएं फिर भी वो सालन कम नहीं होता। ये मेरे प्यारे हबीब की बरकत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआब की बरकत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक, आका फरमाते हैं कि खैबर को मेरे अल्लाह फतह करेंगे ऐसे बंदे से जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। सहाबा किराम सोचने लग गए, हम में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको बुलाएंगे। सुबह हुई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहाँ हैदर कर्रार शेर खुदा सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली की आंखें दुखती हैं, अली की आंखों में दर्द है, अली की आंखों में तकलीफ है। फरमाया, मेरे सहाबा अली को मेरे पास लाओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को पास बुलाया, अपना लुआब मुबारक अली की आंखों में डाला। अली कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, मेरी आंखें ऐसी हो गई जैसे दुनिया में कभी मेरी आंखों में तकलीफ हुई नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरे अल्लाह हर चीज पर कादिर हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा में अमूमन जाया करते थे, बाहर बोलो बराज पेशाब करने के लिए जाया करते थे। कुर्बान जाऊं उस जात पर जिसने हम सब को, उम्मत मोहम्मदिया को, पेशाब करने का तरीका भी बताया है, खाने पीने के आदाब भी बताए हैं, रहन सहन के आदाब भी बताए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत से पहले
یہ مکہ والے، یہ کفار، یہ ایسے تھے، بالکل جاہل تھے، ان پڑھ تھے، ان کو کسی کام کا بھی نہیں پتا تھا، ان کو بیٹی کی عزت کا نہیں پتا تھا، بہو کے احترام کا نہیں پتا تھا، والدین کی عزت و احترام کا نہیں پتا تھا، کسی چیز کا نہیں پتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے میرے اللہ نے مکہ میں بھی بہاریں لگا دی، مدینہ میں بھی بہاریں لگا دی، تمام پوری دنیا میں میرے اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پھیلا کر بہاریں لگا دی۔ میرے اللہ نے بتا دیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر جا رہے ہیں، پیشاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دور نکل گئے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، انس کہتے ہیں قربان جاؤں میں ایسی ہستی پر جنہوں نے 10 سال پر مجھ سے کئی ایسی غلطیاں ہوئیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا ہے، کبھی کسی کام پر نہیں ڈانٹا۔ انس کہتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، وہ پانی والا برتن میرے ہاتھ میں ہے، برچی میرے ہاتھ میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں۔ اب صحرا تو صحرا ہوتا ہے، کوئی اور نہیں نظر آ رہی وہاں پیشاب کرنے کے لیے کہ کہیں جگہ ہو وہاں بیٹھ کر لوگوں سے چھپ کر پیشاب کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور درخت کھڑے تھے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، میرے اللہ نے دکھا دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے آقا کی انگلی میں اتنی میرے اللہ نے طاقت دے دی، اتنی پاور دے دی، فرمایا وہ دور دراز درخت جو ہیں وہ اس طرح چل کر آ رہے ہیں جیسے انسان چل کر آتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کو میرے اللہ نے اتنی عزت سے نوازا، اتنی رحمتوں سے نوازا، اتنی برکتوں سے نوازا کہ آقا فرماتے ہیں کہ وہ درخت چل کر میرے پاس آ گیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جیسے کوئی بچے کا کان پکڑ کر اس کو قریب کرتا ہے، درخت کو پکڑ کر قریب کیا، وہ درخت جھک گئے، سہارا بن گیا، آسرا بن گیا، اوٹ بن گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کو پورا کیا۔ انس کہتے ہیں جب میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کو پورا کیا، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درختوں کو اجازت دی، درخت پھر وہیں چلتے گئے جہاں سے وہ درخت آئے تھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ نے بتا دیا ہے اے مشرکین مکہ تم میرے پیغمبر کو مانو یا نہ مانو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں دکھائیں کہ یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر کائنات نے دیکھا، صحابہ کرام نے لکھا، میرے اللہ نے قوت دی، طاقت دی، میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اس انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اہل عرب نے دیکھا، کئی لوگوں نے دیکھ کر کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ کائنات میں سب سے سچے نبی، پاک باز نبی، پاک باز ہستی، انبیاء علیہ السلام کے سردار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے معجزات سے نوازا ہے۔ کتنے معجزات سے نوازا ہے، بے شمار مقامات پر میرے اللہ نے یہ باور کروا دیا ہے اے مشرکین مکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے ہیں، صحابہ کرام سے کہا ہے میرے صحابہ تم جا رہے ہو، کل تم ایک چٹان کے پاس پہنچو گے، وہاں تم لازمی اس چٹان سے پانی ضرور پیو گے۔ ہاں میری تاکید ایک ہے، میرے آنے سے پہلے تم نے اس چٹان کو، اس پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ صحابہ کرام پہنچے، دیکھا
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس چٹان سے ایک ایک بوند جو ہے وہ پانی کی ٹپک رہی ہے، پانی آ رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے ہم نے پانی جو ہے یہاں دیکھا ہے، یہ چٹان سے پانی آ رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ چند قطرات پانی کے اکٹھے کر کے لاؤ۔ صحابہ اکرام تھوڑا سا پانی لے کر آئے، میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی والے نے اپنے چہرے مبارک پر وہ پانی لایا، اپنے منہ میں مبارک ہونٹوں سے وہ پانی لگایا، لعاب مبارک لگا۔ صحابہ اکرام سے کہا اے میرے صحابہ لے جاؤ یہ پانی اس چٹان پر ڈال دو۔ جیسے ہی صحابہ اکرام نے وہ پانی، لعاب لگا پانی، وہ منہ دھلا پانی اس چٹان پر ڈالا، صحابہ اکرام کہنے لگے اس چٹان سے پانی پھوٹ پھوٹ کر نکلے لگا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت تھی۔ میرے اللہ نے بتا دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے مشرکین مکہ تم مانو یا نہ مانو، میرے پیغمبر کا لعاب جس آنکھ کو لگ جائے وہ آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، جس سالن میں ڈل جائے سینکڑوں صحابہ کرام وہ سالن کھا لے وہ سالن کم نہیں ہوتا، اور جس پانی میں میرے پیارے حبیب کی انگلی مبارک لگ جائے سینکڑوں صحابہ کرام وہ پانی پی لے وہ پانی ختم نہیں ہوتا، جس دودھ کے پیالے کو میرے پیارے حبیب کے لب مبارک لگ جائیں وہ دودھ سینکڑوں صحابہ کرام پی لے وہ پانی کم نہیں ہوتا، جس جگہ میرے پیارے حبیب قدم مبارک رکھ دے وہ زمین ٹھہر جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور پہاڑ جھومنے لگا۔ آج کالی کملی والے میرے اوپر تشریف لائے ہیں، آقا نے اپنا قدم مبارک رکھ کر بتایا اسکن یا احد، اے احد ٹھہر جا، آج تیرے اوپر ایک اللہ کے حبیب ہے، ایک شہید ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے۔ اس احد پہاڑ نے بھی مان کر بتایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے پیغمبر جہاں قدم رکھ دیں وہ زمین ٹھہر جاتی ہے، ساکن ہو جاتی ہے۔ جابر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ پر بہت زیادہ قرض تھا، یہودی تنگ کر رہے ہیں اور میرے پاس فکر نہیں ہے کہ میں اس قرض کو ادا کروں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ چند تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ فرمایا کھجوریں میرے پاس لاؤ، یہاں ڈھیری کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈھیری کے اوپر کھڑے ہو گئے، فرمایا اے جابر بلاتے جاؤ قرض خواہوں کو، اس ڈھیری سے نکال نکال کر دیتے جاؤ۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض خواہ زیادہ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جابر بلاؤ قرض والوں کو بلاؤ۔ صحابی رسول نے قرض خواہ کو بلایا، یہودیوں کو بلایا، جتنا میرے باپ کے اوپر قرض تھا یہاں سے کھجوریں اٹھا لو، جتنا تمہارا دل کرتا ہے یہاں سے کھجوریں اٹھا لو۔ پھر آسمان نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، یہودیوں نے جتنی کھجوریں اٹھانی تھی، جتنا قرض تھا کھجوریں اٹھاتے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے رہے، سارا قرض ختم ہو گیا، وہ ڈھیر ابھی اسی کی اسی طرح تھا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میرے اللہ نے بتا دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جہاں بھی بات آ جائے، آقا کا فرمان آ جائے، اس کو مان لینا چاہیے۔ مشرکین مکہ کی طرح یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نہیں مانتے۔ حدیث رسول آ جائے، فرمان مصطفیٰ آ جائے، میرا اور آپ کا ذہن مانے یا نہ مانے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس فرمان کو، اس حدیث کو ہم اپنے دامن سے لگائیں تاکہ وہ حدیث اور قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔